إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے۔ سلسلہ ترتیب یہ چل رہا ہے کہ تعارف قرآن کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات اور پھر ان کے جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کا مکمل تعارف حاصل ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تعارف قرآن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا سوال لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا مرحلہ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جیسا کہ میں نے اپنے سابقہ لیکچرز میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا دور خفیہ دور سے گزر کر اعلانیہ دور میں داخل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلامی تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک شدید قسم کی کشمکش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس شدید کشمکش کا یہ سلسلہ تقریباً 8-9 سال تک چلتا رہا۔ معاملہ مخالفت کی دہلیز سے نکل کر کے جاہلی نظام کی بقا تک آن پہنچا تھا۔ قریش چونکہ عرب جاہلیت کے نظام کی پیشوائی پر مامور تھے، لہذا نہ صرف قریش بلکہ عرب کے گرد و نواح کے دیگر قبائل جو قریش کی جاہلانہ پیشوائی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، وہ بھی مشرکانہ مذہبی پیشوائی کی غلامانہ معموری کی وجہ سے قریش کی پیشوائی اور جاہلیت کے سسٹم کو بچانے کے لیے قریش کی حمایت پر اتر آئے۔ گویا قریش اور عرب کے دیگر قبائل جاہلیت کے نظام کو ہر صورت بچانا اور اسے برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوخیز تحریک یعنی تحریک اسلامی کو ہر انداز میں ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس مخالفانہ کوشش میں جھوٹا پروپیگنڈا، الزامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق مختلف نوعیت کے شبہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر کئی اقسام کے اعتراضات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور دعوت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں مختلف اقسام کی وسوسہ اندازیاں ان کے پروپیگنڈا کے ہتھیار تھے۔ ناواقف لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا ان کا معمول بن گیا، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے، ان پر وحشیانہ انداز میں ظلم و ستم ان کی زندگی کا معمول بن گیا۔ ان کے ساتھ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو اتنا ستایا گیا کہ ان میں بہت سے لوگ 2 مرتبہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر محض اپنا ایمان اور دین بچانے کے لیے حبش کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن قریش نے انہیں اپنے ظلم کی مشق کا سامان بنائے رکھنے کے لیے حبش سے ان کو واپس لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لیکن ناکام رہے۔ اس دوران اس تحریک اور اس کے ہم نواؤں پر جتنا ظلم ہوتا چلا گیا، یہ تحریک اسی قدر زور سے پھلتی اور پھیلتی چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کا کوئی فرد اس تحریک کا حامی، مددگار اور ممبر نہ بن چکا ہو۔ تحریک اسلامی کی ان کامیابیوں سے قریش مکہ دن بدن اس بات میں مزید بے چین ہو رہے تھے کہ قریش کے خاندانوں میں ان کے اپنے ہی ساتھی، قریبی دوست اور رشتہ دار ان کی آنکھوں کے سامنے اس تحریک میں شامل ہو کر ان کے مد مقابل کھڑے کیے جا رہے تھے۔ پھر تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو کفر کی سوسائٹی سے ٹوٹ کر اس نوخیز تحریک کا حصہ بنتے جا رہے تھے، وہ لوگ اتنے نیک، پارسا اور پاکیزہ اخلاق کے حامل ہوئے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر دنیا عرب اس دعوت کی برتری کو محسوس کرنے لگی۔ دعوت کا یہ دوسرا دور تھا جس میں حق و باطل میں کشمکش اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی۔ اس دوران قافلہ حق کی نزول قرآن کے ذریعے تربیت بھی کی جا رہی تھی۔ ان میں اسلامی شعور کی بیداری اور اس پر استحکام کے حوالے سے احکامات کا نزول بھی جاری تھا۔ تحریک اسلامی کو تقویٰ، فضیلت اخلاق اور پاکیزگی سیرت کی تعلیم سے آراستہ بھی کیا جا رہا تھا۔ کامیابی کے وعدوں کے ساتھ جنت کی بشارتوں سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف مخالفین کو سابقہ قوموں کی تباہی کے حوالے سے تنبیہ کی جا رہی تھی کہ وہ مخالفت سے باز آ جائیں اور دعوت حق کو سمجھیں اور اس کو قبول کریں اور اسلامی دھارے میں داخل ہوں۔ لیکن مخالفت تھی کہ اپنے عروج کی طرف رواں دواں تھی، جس کی وجہ سے کشمکش میں شدید تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ اب آئیے اس دعوت کے دوسرے مرحلے کے نتیجے پر غور کرتے ہیں۔ دعوت کے دوسرے مرحلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دعوت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال حکمت سے
मदीने के कबाइल में अपना असर रसूख पहुँचा दिया था और मदीने के मौसर कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर चुके थे। इस तरह मदीना उस वक्त मक्का की निस्बत दावत के नुक्ता नज़र से इंतहाई साजगार माहौल देने के लिए तैयार हो चुका था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ और फिर कारवान दावत व मोहब्बत मदीना की तरफ हिजरत कर गया। इस तरह इस तहरीक को दावत के पहले और दूसरे मरहले की दावत के नतीजे में मदीना का माहौल मैसर आ गया था। ये है आज का लेक्चर के हवाले से बहस, जिसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के दूसरे मरहले का जिक्र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम तारुफ़ कुरान के हवाले से कुछ मज़ीद अर्ज़ करेंगे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूँ कि मुतालिया कुरान की तरफ आएँ, कुरान मजीद को अपने घर और अपने तिजारती मराकज़ पर अज़ खुद मुतालिया करें। ये ज़िंदगियाँ बदल देने वाला कलाम है, लेकिन हमारा अलमिया यही है कि चंद लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि कुरान मजीद को पढ़ना और समझना आम आदमी के बस का काम नहीं। बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये रब का कलाम है जिसका मौजू ही इंसान है, और अल्लाह ताला ने ये कलाम इंसानी मिजाज की समझ के मुताबिक नाज़िल फरमाया है। लिहाजा इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि हमें इसको समझने के लिए पुख्ता अज़म और अमल की ज़रूरत है। हमने सिलसिला कुरान शुरू किया हुआ है, जिसमें हर एज के लोग, मर्द और ख़वातीन, बहनें, बच्चे और जवान कुरान मजीद को फ़हम कुरान के छोटे छोटे लेक्चर्स के हवाले से समझ पाएंगे। तो फिर आइए तहरीक कुरान फहमी की बुनियाद पर अल्लाह ताला के दीन के गलबे की अमली जद्दोजहद में शामिल हों, लेकिन शर्त यह है कि कुरान मजीद को समझने के मिशन की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।